بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 مئی 1908، احمدیہ بلڈنگز، لاہور۔ حضرت اقدس نے فرمایا، یاد رکھو کہ کل قوائے انسانی اسی خالق فطرت ہی کی طرف سے انسان کو ملے ہیں۔ ان میں ایک قوت غضبی بھی ہے، قوت انتقام بھی ہے۔ یہ قوا بیکار یا فضول نہیں، یہ قوا بیکار یا فضول نہیں ہیں، بلکہ ان کی بد استعمالی اور ان کا بے محل و بے موقع استعمال برا ہے۔ انجیل میں تو ایک موقع پر خصی بن جانے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر سچے عیسائی اس تعلیم کا عملی نمونہ بنتے تو یقین ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہی ہو گیا ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس عمل پر بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ ایسے کار خیر میں کوئی عیسائی بھی حصہ نہیں لیتا؟ قرآن شریف میں کوئی دکھا تو دے کہ کوئی ایسا حکم بھی دیا گیا ہو جس پر عمل کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہو، یا کوئی ایسا حکم بھی ہو جس کے کرنے سے کوئی قباحت لازم آتی ہو، یا نظام دین میں فساد کا اندیشہ ہو۔ کیا ایسی ایک کتاب جس میں ایسے احکام داخل ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں یا ان کے کرنے سے کوئی قباحت لازم آتی ہے اور نظام عالم درم برم ہوتا ہے، کبھی اس خدا کی طرف منسوب ہو سکتی ہے جو خالق کی فطرت اور منتظم نظام دنیا اور قوائے انسانی کے پورے اندازے جاننے والا ہے؟ اور کیا وہ کتاب کامل اور مکمل شریعت کہلانے کے مستحق ہو سکتی ہے؟ میں اعتراض نہیں کرتا، بلکہ میرا مقصد اس بیان سے اس امر کا اظہار ہے کہ یہ دونوں کتابیں صرف ایک ہی خاندان کی تھیں۔ نہ حضرت عیسیٰ نے اور نہ حضرت موسیٰ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام دنیا کے واسطے رسول ہو کر آئے تھے، بلکہ وہ تو صرف اسرائیلی بھیڑوں تک ہی اپنی تعلیم محدود کرتے ہیں۔ ان کا اپنا اقرار موجود ہے، پس بلحاظ ضرورت کے ان کو جو کتاب ملی وہ بھی ایک قانون مختص الزمان اور مختص القوم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ایک خاص ضرورت کے لیے ایک خاص زمانے اور مکان کے واسطے آئی تھی، اگر اس کو زبردستی اور خواہ تمام دنیا پر محیط ہونے کے واسطے کھینچ تان کی جائے گی تو اس کا لازماً یہی نتیجہ ہوگا کہ وہ اس کام سے عاری رہے گی۔ جس بوجھ کے اٹھانے کے واسطے وہ وضع ہی نہیں کی گئی، اس کی کیسے متحمل ہو سکے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان تعلیمات میں موجودہ زمانے کے حالات کے ماتحت نقص ہیں، مگر قرآن مجید مختص الزمان نہیں، مختص القوم نہیں، اور نہ ہی مختص المکان ہے، بلکہ اس کامل اور مکمل کتاب کے لانے والے کا دعویٰ ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، الاعراف آیت 159۔ اور ایک دوسری آیت میں یوں بھی آیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، الانعام آیت 20۔ یعنی لازمی ہوگا کہ جس کو قرآنی تعلیم پہنچے وہ خواہ کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اس تعلیم کی پیروی کو اپنی گردن پر اٹھائے۔ انسانی فطرت کا پورا اور کامل حق صرف قرآن شریف ہی ہے۔ اگر قرآن نہ بھی آیا ہوتا، جب بھی اسی تعلیم کے مطابق انسان سے سوال کیا جاتا، کیونکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو فطرتوں میں مرکوز اور قانون قدرت کے ہر شعبے میں مشہود ہے، جن کی تعلیمات ناقص اور خاص قوم تک محدود ہیں اور وہ آگے قدم بھی نہیں چل سکتی۔ ان کی نبوت کا دروازہ بھی ان کے اپنے ہی گھر تک محدود ہے۔ مگر قرآن شریف کہتے ہیں من امت الا خلا فیہا نذیر، سورہ فاطر آیت 25۔ دیکھو یہ کیسی پاک اور دل میں دخل کر جانے والی بات اور کیسا سچا اصول ہے، مگر یہ لوگ ہیں کہ خدا کے خدائی کو صرف اپنے ہی گھر تک محدود خیال کرتے ہیں۔ یہی حال آریوں کا ہے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ وید ہی اتارا جاتا ہے اور صرف 4 آدمی اس کام کے واسطے مخصوص ہیں، اور ہمیشہ کے واسطے زبان سنسکرت ہی خدا کو پسند آ گئی ہے۔ مجال نہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ نعمت وحی و الہام کسی اور انسان یہ زبان کو مل سکے۔ ان لوگوں کے اعتقاد کے موجب وحی الہی اب آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب ہمیشہ کے واسطے اس کو مہر لگ گئی ہے۔ مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح سے تو خدا کی ہستی کے ثبوت میں ہی مشکلات پڑ جائیں گی۔ صرف شنید سے انسان کب مطمئن ہو سکتا ہے، اور کامل یقین اور سچی معرفت صرف دوسروں کی زبانی سن لینے سے کہاں میسر آتی ہے؟ شنیدہ کہ بود مانندیدہ۔
جب تک خدا خداً الموجود کی آواز نہ دے یا اپنے پیار سے، کلام سے اور زبردست غیبی نشانات سے اپنا چہرہ نہ دکھا دے، تب تک وہ پیاس کب مٹ سکتی ہے جو حق کی طلب کی پیاس انسان کو لگی ہوئی ہے؟ یہ کہنا کہ خدا پہلے تو نشانات اور معجزات دکھاتا تھا، رسول بھیجتا تھا، مگر اب نہیں، یہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی ذات کی سخت توہین اور بے ادبی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سنتا تو ہے اور دیکھتا بھی ہے مگر بولتا نہیں؟ اچھا، تو اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قوت سنوائی اور بینائی بھی قوت گویائی کی طرح جاتی نہیں رہی؟ انسان اپنی فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بکری سے بھیڑیے کے کام لیں تو دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہی حال فطرت انسانی کا ہے کہ اپنی بناوٹ کے خلاف ہرگز نہیں چل سکتی۔ نیرے قصوں سے کب تسلی پا سکتی ہے؟ اگرچہ کوئی ظاہر داری کے واسطے ہاں میں ہاں ملا دے، مگر دل لعنت بھیجتا ہوگا اور انکار کرتا ہوگا کہ میں نہیں مانتا۔ یاد رکھو کہ اگر پہلے کبھی الہام تھا تو اب بھی ضروری ہے کہ الہام ہو۔ اسلام جب صرف ایک ہی فرقہ تھا اور مختصر بھی، تو اس وقت تو نبی اور رسول آنے اور الہامات ہونے کی ضرورت تھی، مگر اب جب کہ 1 سے 73 فرقے ہو گئے ہیں اور تفریقہ کی حد و نہایت نہیں رہی، کلام الہی پر مور لگائی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا منہ بند کیا جاتا ہے، کوئی فطرت سلیم اور عقل صحیح اس منطق کو قبول نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کی ماں ضرورت ہے۔ دیکھو، ایک چھوٹی سی مثال ریلوے تصادم کی ہے۔ تصادم کی واردات ترقی کرنے لگیں تو اصلاح کے سامان بھی پیدا ہو گئے۔ یہ سب طرح طرح کی کلیں جو دیکھنے میں آتے ہیں، یہ سب ضرورت نہیں مہیا کرا دی ہیں۔ تو اب جب کہ انسانی حالت کیا بالحاظ اپنی ظاہری حالت کے اور کیا بالحاظ اپنی باطنی حالت کے ابتری کے انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے، اور ہر فرقہ پر دہریت ناستک مت نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، زندہ ایمان کسی میں باقی نہیں۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ زندہ ایمان ہی اعمال کی تحریک کرتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں جو کہ اعمال کا اصل محرک ہے، تو پھر عمل کیسا؟ غرض اس طرح ایمان کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث اعمال صالحہ کا بھی ساتھ ہی نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے ایسی خطرناک حالت اور ایسی سخت ضرورت کے وقت بھی اپنی سنت قدیمہ کو ترک کر کے کوئی رسول اور نبی یا ملم نہ بھیجا؟ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت اور سچی فرما برداری کے لائق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اگر توحید کے پھیلانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا یا کسی اور کو اس کام میں اپنا شریک بناتا تو بھی شرک لازم آتا تھا۔ محمد اور رسول اللہ کا جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل کرنے میں یہی سر ہے کہ تا توحید کا سبق کامل ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ جو کچھ آتا ہے در حقیقت اسی خدا کی طرف سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو خدا تعالیٰ سے پا کر مخلوق کو پہنچانے والے ہیں، اور کہ جو کچھ ادھر سے آتا ہے وہ اسی راہ سے آتا ہے۔ شرک صرف پتھروں ہی کے پوجنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک کی ایک قسم یہ بھی لکھی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف اسباب ہی پر تکیہ کر لے، اور یہ شرک فی الاسباب کہلاتا ہے۔ برہمو وغیرہ اس راز توحید کو نہیں سمجھے جو خدا را بخدا باعث شناخت میں دکھلایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا خود خدا ہی ہے۔ انسانی گورنمنٹ کی طرف سے آنے والا نائب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول بھی خدا میں فنا ہو کر وہ نہیں ہوتا بلکہ خود خدا ہوتا ہے۔ غرض محمد اور رسول اللہ کا فکرہ توحید کامل کرنے کے واسطے لازمی تھا۔ خدا تعالیٰ توحید کو پسند کرتا ہے، اور یہ شکر کا مقام ہے کہ یہ خصوصیت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے، جس کو آج ہم پیش کرتے ہیں، کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ عیسائیوں کی دوڑ کفارہ مسیح تک ہے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس تین ہیں، مگر تین مت کہو ایک کہو۔ یہ عجیب گرگ دھندہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہودی بھی بڑے سخت دل ہیں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، ان کو اس طرح توجہ ہی نہیں۔ آج کل کے آریہ صاحبان جن کو اسلام کے خلاف اپنے عقائد پر بڑا گھمنڈ اور ناز ہے، ان کا مذہب ہے کہ روح بمائے اپنے تمام صفات کے اور مادہ بمائے اپنے تمام صفات کے خود بخود ہیں، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ممکن نہیں۔ غرض انہوں نے ذرہ ذرے کو خدا تعالیٰ کے شریک بنا رکھا ہے۔ انسانی ظاہری قوا کو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ روح میں جو قوا ہیں وہ خود بخود ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ارواح اور ذرات بما اپنے قوا کے خود بخود موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ کا کام صرف ان کو جوڑنا ہی ہے، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں جائز نہیں کہ بہمی جوڑ ملاب کی طاقت بھی ان کی اپنی ذاتی خاصیت نہ مانی جائے۔ غرض تازہ معجزات کے یہ لوگ منکر ہیں۔ وید میں معجزات کا کوئی ذکر نہیں،
تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود پر نشانی کیا ہے اور اس کی زندگی کی علامت ہی کیا ہے؟ جب دو حصے خود بخود موجود ہیں تو پھر کیوں نہ مان لیا جاوے کہ تیسرا حصہ باہمی جڑ جانے کی خاصیت بھی خود بخود ہے؟ جب ایک اہم کام خود بخود ہے تو سہل کے واسطے کیوں کسی کے احتیاط مانی جاوے؟ غرض یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو صرف اسلام ہی کے شامل حال ہے کہ اسلام کی کوئی بھی تعلیم عقل سلیم اور فطرت سلیم کے مخالف نہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک قول ہے، اس کا عملی ثبوت بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، البقرہ 13 فعل ہے۔ نرا قول یعنی ایمان کا دعویٰ کہ کسی کام کا نہیں اور نہ ہی وہ کچھ مفید ہو سکتا ہے۔ خشک ایمان ایک بے بالوں پر مرغ کی مثال ہے جو ایک مضغہ گوشت ہے جو نہ چل پھر سکتا ہے نہ اڑنے کی اس میں طاقت ہے، بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان باوجود ہیبت ناک نظارے دیکھنے کے اور اس عمر پر یقین ہونے کے کہ اس مقام پر کھڑا ہونے گویا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے، پھر بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں سر ڈال دے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ جنگ کے موقع پر سپاہی جانتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور اسے بنسبت زندہ پھرنے کے مرنا یقینی نظر آتا ہے، مگر بائیں ہماں وہ اپنے افسر کی فرما برداری اور وفاداری کر کے آگے ہی بڑھتا ہے اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا نام اسلام ہے۔ غرض ایک فقرہ لا الہ الا اللہ میں تو اللہ تعالیٰ نے توحید سکھائی ہے اور دوسرے من اسلم وجہہ للہ میں یہ سکھایا کہ اس توحید پر سچے اور زندہ ایمان کا ثبوت اپنے فعل سے دو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو۔ اس بات کو توجہ سے سننا چاہیے، مسلمانوں کے واسطے یہ ایک مفید مسئلہ ہے۔ صرف اس بات سے راضی نہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا ظاہری نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ خطرناک مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور قدم آگے ہی آگے اٹھانا اور خدا امتحان میں پاس ہو جانا سچے اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے۔ مشکلات کا آنا اور ابتلاؤں کا آنا مومن پر ضروری ہے تا ظاہر ہو کہ کون سچا مومن اور کون صرف زبانی ایمان کا مدعی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3۔ مسلمانوں کے صدر نے عمل سے ثابت کیا تھا کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کے واسطے وقف کر دی تھیں۔ کوئی دین ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے احکام کو دنیا کے کل کاموں پر مقدم نہ کیا جاوے۔ معمولی نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ اعمال تو کرتے کرتے آخر عادت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مثنوی رومی میں ایک شعر میں یہ مضمون خوب ادا کیا گیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کوٹے میں غلہ بھرتے پھرتے رہتے ہیں مگر وہ بھرنے میں نہیں آتا، جب دیکھو خالی نظر آتا ہے۔ آخر کوئی چوہا تو ہے جو اس کوٹے کو لگا ہوا ہے، اس کا اناج کھایا جاتا ہے اور ایسے خالی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہم بھرتے ہیں، وہ خالی کرتا ہے۔ آخرکار دروازہ کھول کر دیکھا تو واقعی ایک چوہا تھا کہ اس غلے کو کھا جایا کرتا تھا۔ پس انسان کو اپنے اعمال پر ہی راضی نہ ہونا چاہیے۔